قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. لوگو اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لو. یقین جانو دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات اسی اطاعت پر موقوف ہے. اس لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی یقیناً وہ کھلے انداز سے کامیاب ہو گیا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، ہم میں کا کون ہے جو کامیاب زندگی کا متمنی نہیں ہے؟ ہم میں کا ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، اس کی لائف ٹینشن فری ہو، وہ خوشگوار زندگی گزارے صحت اور عافیت کے ساتھ، اور اللہ عز و جل کے سوا کسی کی اسے محتاجی نہ ہو. یہ ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے. لیکن برادران اسلام، کیا صرف تمنا کرنے سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، یا کہ تمنا کے علاوہ، آرزو کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت پیش آتی ہے؟ ہر عقل مند یہی کہے گا کہ صرف تمنا سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ تمنا کے ساتھ، آرزو کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ اس کے لیے تگ و دو کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسباب کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں کامیاب زندگی کے بے شمار اصول بتلائے ہیں. کامیاب زندگی کے ان اصولوں میں سے 3 اصول وہ ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے سورہ الاعلیٰ میں ذکر کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ یہ 3 اصول صرف اس کتاب قرآن مجید میں نہیں ذکر کیے گئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے، ان صحیفوں میں بھی یہ 3 اصول ذکر کیے گئے ہیں. تو گویا اگلی امتوں کی کامیابی کا ذریعہ بھی یہ 3 اصول تھے، اور اس امت کی کامیابی کا ذریعہ بھی یہ 3 اصول پر موقوف ہے. رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا
اس آیت میں اللہ عز و جل نے کامیاب زندگی کے لیے 3 اصول بتلائے ہیں۔ ان 3 اصول میں پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو مزکہ اور مجلہ کریں۔ دوسرا اصول یہ ہے ہمیشہ ہر وقت ہر دم اپنے رب کا نام لیتے رہیں۔ اور تیسرا اصول یہ ہے نماز پڑھتے رہیں، چاہے اس کا تعلق فرائض سے ہو چاہے اس کا تعلق نوافل سے ہو۔ برادران اسلام، ان 3 اصولوں میں سے جو سب سے پہلا اصول ہے تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو انسان کا نفس ہے، اس نفس کو ہر برائی سے، ہر گندگی سے پاک رکھا جائے۔ آپ کے جسم میں کوئی میل کچیل ہو، فوراً پانی سے صابن سے اس کو دھو دیتے ہیں۔ آپ کا کپڑا گندا ہو، فوراً اس کپڑے کو اتار دیتے ہیں اور اس کو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں اور صاف ستھرا کر کے پھر آپ اس کو پہنتے ہیں۔ تو وہ نفس جو آپ کے سینے کے اندر ہے اور وہ نفس جو آپ کے سارے جسم پر کنٹرول اور قابو رکھتا ہے، اگر وہ نفس صحیح رہا آپ کے سارے اعضاء صحیح رہیں گے، اور اگر وہ نفس گندا رہا، میلا رہا، آپ کے سارے اعضاء گندے ہوں گے، میلے ہوں گے، غلط کام اور غلط حرکت کرتے رہیں گے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے سارے کے سارے اعضاء صحیح ہو جائیں۔ اگر وہ صحیح ہو، آپ اپنے آنکھ کا صحیح استعمال کریں گے، آپ اپنے کانوں کا صحیح استعمال کریں گے، آپ اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال کریں گے، آپ اپنے پاؤں کا صحیح استعمال کریں گے، آپ اپنے اموال کا صحیح استعمال کریں گے، آپ اپنے علم کا صحیح استعمال کریں گے، آپ اپنے اثر و رسوخ کا صحیح استعمال کریں گے، آپ کی سوچ مثبت ہوگی اور آپ جس معاشرے میں رہیں گے یہ معاشرہ ترقیوں کے زینے کو تکمیل کرتا ہوا جائے گا۔ برادران اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلحت، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو جائے سارے کے سارے جسم کے اعضاء صحیح ہو جائیں گے، اور اگر اس کے اندر فساد آ جائے تو سارے کے سارے اعضاء میں فساد اور بگاڑ آ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ برادران اسلام، ہم میں سے ہر شخص اپنے پہلو میں دل رکھتا ہے۔ اندازہ لگائیے، ہم نے جو اچھے کام کیے اور ہم نے جو برے کام کیے، یا ہم سے جو اچھے کام سرزد ہوئے، ہم سے جو برے کام سرزد ہوئے، کیا اس کا تعلق ہمارے دل، ہمارے نفس سے نہیں تھا؟ تو آج معاشرے میں جو درار پیدا ہوا ہے، رشتہ داریاں جس انداز سے ٹوٹ رہی ہیں، اور ایک شخص دوسرے شخص کے لیے جو برا چاہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں حسد کیوں ہے؟ کینہ کیوں ہے؟ بغض کیوں ہے؟ عداوت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ اگر ہمارا دل صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، ہم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں گے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے دین اسلام نے کہا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں کا ایک شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کوئی آپ سے جھوٹ کہے، آپ دوسرے کو بھی جھوٹ نہ کہے۔ آپ نہیں چاہتے کوئی آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالے، آپ دوسرے کے گھر میں ڈاکہ مت ڈالیے۔ آپ نہیں چاہتے کوئی آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے، آپ دوسروں کی عزت پر بھی ہاتھ مت ڈالیے۔ آپ نہیں چاہتے کوئی آپ پر الزام لگائے، تہمت لگائے، آپ دوسرے پر بھی الزام اور تہمت مت لگائیے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے نفس کا تزکیہ۔ برادران اسلام، نفس کے تزکیہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے، شرکیہ عقائد سے اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اللہ عز و جل کے تعلق سے یہ اعتقاد رکھیں کہ وہی رب ہے، کوئی اور رب نہیں۔
وہی معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں، اسی کے لیے اچھے نام بلند صفات ہیں، وہ نام اور وہ صفات کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کائنات کا جس طریقے سے وہ اکیلا خالق ہے، اسی طریقے سے وہی اس کائنات کا تنہا مدبر ہے اور چلانے والا ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ عقیدہ رکھیں اگر وہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ تو وہ کائنات اللہ کے حکم سے اور اس کی تدبیر سے چل رہی ہے، اس کا آپ عقیدہ رکھیں۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھیں عبادت کے سارے انواع اور اقسام، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے نذر و نیاز ہو، یہ سارے کے سارے اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے جو نام اور صفات ہیں، یہ نام اور صفات کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جیسا وہ رب ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر بلند ہو کر بندوں کے باتوں کو سنتا ہے، بندوں کے احوال کو جانتا ہے، بندوں کو دیکھتا ہے، بندوں کی دستگیری کرتا ہے، دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس انداز سے دور رہ کر لوگوں کی بات کو سنے اور لوگوں کی دستگیری کرے۔ جیسا گویا اس طریقے سے جو علم اس رب کے لیے علم غیب، وہ علم کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو گویا اپنے دل کے اندر اللہ عز و جل کے تعلق سے یہ اعتقاد کو باقی رکھیں، اور اپنے دل کو ہر قسم کے شرک سے پاک رکھیں، دل کے تعلق کو اللہ عز و جل سے جوڑیں۔ اور دوسری بات یہ ہے ہر قسم کے بدعات سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ بدعات سے پاک رکھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ عقیدہ رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے آخری رسول ہیں، اور آپ ہی کی اتباع کے ذریعے سے ہم اللہ عز و جل کی صحیح انداز سے عبادت کر سکتے ہیں۔ تو لہذا کوئی ایسا کام نہ کرے جو کام کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کیا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ جب اس اصول کو آپ اپنا لیں گے، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے کیا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، آپ اپنے آپ کو بدعات سے پاک کر لیں گے۔ مثلا ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، آپ چاہتے ہیں 5 رکعت پڑھیں، تو پہلے پوچھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کی نماز جو فرض نماز 5 رکعت ثابت ہے نہیں، تو لہٰذا آپ مت کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں دن کے بجائے رات میں روزہ رکھیں، تو سوال کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں روزہ رکھنا ثابت ہے نہیں، تو آپ مت رکھیے۔ تو اس طریقے سے معاشرے میں مختلف قسم کے بدعات جو جاری ہیں، جس طریقے سے اذان سے پہلے درود پڑھنا، یا ایک اس طریقے سے اذان کے بعد سلام پڑھنا، یا ایک اس طریقے سے مردے کو دفن دینے کے بعد اذان دینا، یا ایک اس طریقے سے عاشورہ کے موقع پر مختلف قسم کے بدعات کرنا، ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکالنا، یا کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو کی خاص جشن منانا، یا کہ شعبان کے 15ویں رات کو شب برات کا نام لے کر خاص قسم کی عبادت کرنا، یہ وہ ساری کی ساری بدعات ہیں۔ ان کے تعلق سے عقیدہ رکھیں یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے جو برے اخلاق ہیں، جو گندے اخلاق ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیے۔ دل میں نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ نفرت ہو، نہ عداوت ہو۔ آپ ماں کے پیٹ سے اکیلے آئے تھے، آپ کو قبر میں اکیلا جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کرنا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ وہ اصول ہیں کہ شرک سے دل کو پاک رکھیں، بدعات سے پاک رکھیں، برے اخلاق سے پاک رکھیں۔ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں گے۔ نفس کے تزکیے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے۔ اللہ عز و جل نے سورہ الشمس میں 11 مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ ان 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا
قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس نفس کو گندا کیا، گدلا کیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ دعا کرتے، خطبہ میں یہ پڑھتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہی وہ نفس ہے جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ اسی نفس کے گندے ہونے کی وجہ سے قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا، اسی نفس کے گندے ہونے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندھیرے میں ڈال دیا، اور اسی نفس کے گندے ہونے کی وجہ سے ہر دور میں لوگوں نے اپنے انبیاء کو تکلیف دی، اور اسی نفس کے گندے ہونے کی وجہ سے مکہ کے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، آپ کے راستوں پر اپنے آنکھوں کو بچھاتے تھے اور آپ کے فیصلے پر سر کو جھکاتے تھے، لیکن اسی نفس کے گندے ہونے کی وجہ سے جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو آپ کی مخالفت شروع کر دی، اور آپ کو ہر قسم کی ایذا پہنچانی چاہیے اور آپ کو تکلیف دینے لگے۔ ضرورت ہے اس بات کی ہم اس نفس کی جانب توجہ دیں اور دعا کریں، اے اللہ تو ہمارے نفس کو پاک کر، ہمارے نفس کا تزکیہ کر، ہمارے نفس کو مجلہ بنا، ہمارے نفس کو مزکہ بنا، اور ہمارے نفس میں ہمارے مومن بھائیوں کے لیے کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عداوت نہ رکھے۔ ہر قسم کے شرکیہ اعتقادات اور بدعی اعتقادات سے اے اللہ تو ہمارے نفس کو پاک کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ تو میرے نفس کا تزکیہ فرما، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی اس نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو نفس مزکہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، کامیاب زندگی کے اصول میں سے پہلا اصول نفس کا تزکیہ تھا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان ہر دم اپنے رب کا نام لیتا رہے۔ رب کا نام لینے کا مطلب کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک، سونے تک ہر عمل کے لیے دعائیں ہیں۔ صبح اٹھنے کی دعائیں ہیں، کھانا کھانے کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں، بازار میں جانے کی دعائیں ہیں، مسجد میں آنے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، سوتے وقت کی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی دعا ہے، اپنی بیوی سے ہمبستری اور جماع کرنے کی بھی دعا ہے۔ ان ساری کی ساری دعاؤں کو یاد کریں، پڑھتے رہیں، تاکہ رب کا نام آپ کی زبان پہ جاری رہے اور اللہ عز و جل کا تصور آپ کے دل و دماغ میں قائم رہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے رب کے نام کو یاد کرنے کا کہ جو مختلف اذکار ہیں، مطلق اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے آپ بار بار پڑھتے رہیں۔ اس میں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، نیکیوں میں اضافہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا تصور دل و دماغ میں رہے گا، آپ اپنے رب سے غافل نہیں ہوں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، معافی چاہیں۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، ہر گناہ سے میں اللہ کی معافی چاہتا ہوں اور اس کی توبہ کرتا ہوں۔ اور اس استغفار کے بڑے فائدے ہیں، نہ ہونے والے کام بھی ہو جاتے ہیں، مشکلات بھی آسان ہو جاتے ہیں، قرض بھی اتر جاتا ہے، اس لیے استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے، چاہے اس کا تعلق آپ کے گھر سے ہو، چاہے آپ کے معاشرے سے ہو، آپ کے دوست سے ہو، آپ کے دشمن سے ہو، آپ کی بیوی سے ہو، آپ کے بچے سے ہو، آپ کے والد والدہ سے ہو، آپ کے رشتہ داروں سے ہو،
آئے کہ گاہک سے ہو، بیپاریوں سے ہو، ہر معاملہ کرتے ہوئے یہ سوچیں جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، کیا اس سے میرا رب خوش ہے یا کہ اس سے میرا رب ناراض ہے؟ جب یہ تصور آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا تو راستے میں چلتے ہوئے کوئی کانٹا کو دیکھیں گے فوراً اٹھا دیں گے، اس سے میرا رب خوش ہو جائے گا۔ کسی سے بات کرتے ہوئے آپ اس کو جھٹکی نہیں دیں گے، آپ اس کے اوپر غصہ نہیں ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو رہا ہے، یقین جان لو اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو رہا ہے، یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر بلند ہے، لیکن آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے چلنے پھرنے کو دیکھ رہا ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہے، آپ کی تنہائی کی ملاقاتوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کی محفلوں کی گفتگو کو بھی سن رہا ہے، بلکہ آپ کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، اور آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں اس کو بھی وہ جان رہا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ اللہ عز و جل کو اپنے دھیان میں رکھیں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کو لیں۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت اسی پر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے اپنے غلام پر، نوکر پر غصہ آ گیا، میں نے اس سے خوب پٹائی کی، سخت غصے میں تھا، مار رہا تھا، پیچھے سے ایک آواز آ رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں سخت غصے میں تھا۔ یہ آواز قریب ہوئی تو میں سن رہا ہوں، کہتے ہیں یہ علم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو، دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ بیچارے غلام کو یہ پیٹ کیوں رہے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ علم ابا مسعود، اے ابا مسعود تم جان لو ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، اس مسکین، اس بیچارے پر تم جتنے قادر ہو، جتنا تم اسے مار رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اذیت دے رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ تمہارا رب تم پر قادر ہے۔ یہ کہنا ہی تھا۔ یہ تصور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان کے ہاتھ سے وہ سوٹا گر گیا، اور جس سے وہ مار رہے تھے کہا ہوا حر لوجہ اللہ، اے اللہ کے نبی میں اللہ کے چہرے کے خاطر اسے آزاد کر رہا ہوں۔ کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو آگ کے شعلے تمہارے چہرے کو جھلس دیتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر ایک لازم ٹھہرا لی، کسی بھی غلام کو وہ ماریں گے نہیں۔ تو آج اگر یہ تصور دل و دماغ میں ہو جائے، کیا کوئی شوہر کسی بیوی پر ظلم کرے گا، یا کوئی عورت اپنے شوہر کے خلاف سازش کرے گی؟ کیا رشتہ دار ایک دوسرے کے خلاف ظلم اٹھائیں گے، ایک دوسرے کو جو اذیت اور تکلیف دیں گے؟ کیا معاشرے میں جینے والے افراد ایک دوسرے کے لیے کنواں کھودنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہے۔ اور آخری چیز یہ ہے فصلہ، کہ وہ نماز پڑھتا رہے۔ برادران اسلام کے ارکان میں سے نماز کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ جب آپ نماز میں ہوں گے، نفس کا تزکیہ بھی ہوگا، اللہ کا نام بھی بار بار لیں گے۔ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، اٹھتے ہیں سمیع اللہ، کتنے بار آپ نے اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر نام لیا، رکوع میں گئے اللہ اکبر کہے، رکوع سے اٹھے سمیع اللہ، اللہ کا نام لیے، سجدہ میں گئے اللہ اکبر کہے، اٹھے اللہ اکبر کہے، پھر سجدہ میں گئے اللہ اکبر کہے، پھر اٹھے اللہ اکبر کہے۔ تو بار بار اس نماز کے ذریعے سے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ نفس کا تزکیہ اس طریقے سے کہ آپ کی کسی سے دشمنی ہے، لیکن جب آپ مسجد آ گئے، وہ آپ کے بازو کھڑ کر، آپ کے پاؤں سے پاؤں ملا کر، آپ کے کندھے سے کندھے ملا کے نماز پڑھتا ہے، تو آپ کے دل سے وہ کدورت دور ہو جاتی ہے کہ بھائی میں تو دشمنی کر رہا تھا، اب ہم اللہ کی عبادت دونوں ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ تو گویا اس طریقے سے نماز میں تزکیہ نفس بھی ہے، اور نماز کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو یاد بھی کرتا ہے۔ بلکہ یہ وہ نماز ہے جس میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے حامدنی عبدی،
بندہ کہتا الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتا ہے اسنا علی عبدی۔ تو گویا نماز بندہ اور رب کے درمیان میں ہم کلامی ہے، گفتگو ہے۔ اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، گرچہ آپ نے اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا لیکن آپ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں مانگو کیونکہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا یہ وقت، یہ حالت ہے۔ تو لہذا برادران اسلام ہمیں چاہیے ان 3 اصولوں کو یاد کریں۔ پہلا یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ کریں، اور دوسرا یہ ہے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں، اس کا نام لیتے رہیں، اور تیسری چیز یہ ہے نماز کی مکمل پابندی کریں، فرض ہو یا نوافل، فرض کی پابندی اور نوافل کا مکمل اہتمام کرتے رہیں۔ اور یہ 3 باتیں ایسے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو الگ سے جو ہے کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہم ایسے ملک میں جو اسلامی ملک نہیں ہے، یا کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ آپ نفس کا تزکیہ کرنے سے کس نے آپ کو منع کیا؟ اللہ کے نام لینے سے کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ نماز کے لیے کوئی ممانعت ہی نہیں ہے، بلکہ آپ اگر کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھتے لیٹ کے پڑھیے، چلتے چلتے پڑھیے، ہر حالت میں آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اس میں بھی آپ کے لیے سہولت ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے نفس کو پاک فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کے نفوس کو پاک کرے، اور اس معاشرے کو ایک اچھا، ایک صالح، ایک مثالی معاشرہ بنائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج دیے کہ اللہ عز و جل نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأكبر وأقم